سورۃ الانبیاء کی تفسیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توریہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے، اور وہ تینوں اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلا موقع قوم کو ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، بتوں کو توڑ کر کہنا یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ قالا بل فعلہ کبیرہم، فرعون کے دربار میں حضرت سارہ اپنی بیوی کو بہن کہنا۔ ان تینوں مواقع پر جھوٹ نہیں بلکہ توریہ ڈبل میننگز تھے۔ امام نووی کی رائے، ان تینوں مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد فریب یا گناہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دین کی حفاظت اور حکمت شامل تھی۔ علامہ ابن حجر کی رائے، ان کو کذب کہنا بظاہر ہے، اصل میں یہ توریہ ہے جو جائز ہے جب اس سے مقصود خیر ہو، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ناراضگی ظاہر نہیں کی بلکہ انہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 58 سے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفوری الحلیم الشکوری، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ پس دنیا اور آخرت میں میرے رب کے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے، اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، اخلاص نیت کی دعا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ یہ جو قرآن کی کلاسز ہم لے رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء 58 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم نے کر لیا تھا، 17 جز ہے، سورۃ الانبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پس اس نے ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹے۔ آپ نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، پچھلے سیشن میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت توحید کی دعوت دیتے رہے۔ شروع نے پہلے اپنے والد سے، اپنے گھر والوں سے شروع کیا، اللہ نے ان کو رشد دی تھی تو اسی رشد کے مطابق، لیکن بہت عرصہ سمجھایا، وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ان بتوں کا قلعہ قمع کر دیا جائے۔ تو ایک دفعہ قوم جو ہے نوروز پر کسی تہوار پہ جا رہی تھی، تو ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں، تو انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی سقیم، تاروں کی طرف دیکھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کو شرک کا خاتمہ کرنا تھا، بت توڑنے تھے۔ تو پس انہوں نے ان کے میلے میں نوروز کے روز جانے میں سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جزادن، جزاز جمع کا صیغہ ہے، یہ بولا ہی جمع جاتا ہے، اس کی واحد نہیں ہوتی۔ جیم زال دال، جزن توڑنا کاٹنا، تو انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹ جائیں۔
چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن منانے جا رہے تھے ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلاہڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم سیارہ پرست تھی اور اور انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات کے انتہائی معتقد تھے۔ انہیں سیاروں مثلاً سورج، چاند، دیکھیں سیارے ہیں، ان کے نام درج ذیل ہیں، سورج کے قریب ترین سے لے کر دور تک تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ عطارد، مرکری، زہرہ، وینس، زمین ارتھ، مریخ مارس، مشتری جوپیٹر، زحل سیٹن، یورینس، نیپچون۔ تو اضافی معلومات: پلوٹو کو پہلے ایک سیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن 2006 میں 206 میں بین الاقوامی فلکیاتی اتحاد IAU نے اسے بونا سیارہ، ڈوارف پلانٹ قرار دے دیا۔ تو یہ ان سب سیاروں مثلاً سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ اور زحل وغیرہ کی ارواح کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی، اور اسی شکل کے مجسمے بنائے جاتے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوش مندی کی ابتدا میں پہلا تجربہ اپنی ذات پر کیا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ سیارے، یہ چاند اور یہ سورج کیا میری زندگی پر کچھ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں، اور تجربے نے انہیں یہی بتلایا تھا کہ ایسی باتیں سب انسانی توہمات ہیں۔ اسی بنا پر قلبی یقین کے ساتھ وہ اپنی قوم سے مجادلہ و مقابلہ پر اتر آئے تھے۔ ان لوگوں کو جشن نوروز اس دن ہوا تھا جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا تھا، اور آج کل کے حساب سے یہ دن 1 اپریل کا دن بنتا ہے، اور یہ موسم بہار ہوتا ہے اور مبتدل موسم ہوتا ہے۔ جشن نوروز پر جب سب لوگ جانے لگے تو پہلے اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھی، پھر بت خانے کو جانے لگے تو حضرت ابراہیم کو بھی اس میلے میں شمولیت کی دعوت دی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی جیسے سیاروں کی چال دیکھ رہے ہوں، اور کہہ دیا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں، انی سقیمن، لہٰذا مجھے ساتھ لے جا کر اپنے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو اور مجھے یہیں رہنے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیاروں کی طرف نگاہ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے اثرات پر یقین رکھتے تھے، جبکہ اس لیے دورانی تھی کہ آپ کی ستارہ پرست قوم آپ کے اس عذر کو معقول سمجھ لے کہ آپ واقعی بیمار ہیں اور جانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے نظر دوڑائی تھی سیاروں پہ کہ آپ کے اس عذر کو معقول سمجھ لیں۔ جب یہ سب لوگ میلے پر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی سنہری موقع تھا۔ آپ نے ایک تبریا کلاڑا لیا، بت خانے کا دروازہ کھولا اور ان کے بتوں کو مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے، فجعلہم جذاذا، ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، البتہ بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب کارستانی اس بڑے بت کی ہے۔ تو آیت کے الفاظ ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ الیہ کی ضمیر پرونان اس بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بڑے بت سے پوچھیں کہ کس نے توڑا، جیسے کہ ترجمے سے ظاہر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھنے سے بھی ان کا اپنا یہی مقصود تھا۔ نیز یہ لوگ سخت مشکل کے وقت بڑے بت ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور الیہ کی ضمیر خود حضرت ابراہیم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعد کی 2 آیات میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تھا، یہ لوگ سب ستاروں سیاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بنا رکھے تھے بت۔ تو جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کے بتوں کے کیا نام تھے؟ کوئی بتائے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کے کیا نام تھے؟ چلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان کے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو ہے قوم حضرت نوح علیہ السلام نے جو 5 نیک اور صالح لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا، اسکرین پہ دیکھیں ان کے نام قرآن مجید میں سورہ نوح میں آتا ہے 23۔ ان کے 5 نیک لوگوں کے نام اردو میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے
کچھ نیک لوگ جو بہت نیک صالح تھے شروع میں ان کے بت بنائے، اور پھر جو ہے تاکہ یہ ہمیں یاد رہیں گے، اور بعد کی نسلوں نے کیا کیا کہ ان کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ تو بات ہو رہی تھی کن کی، ہم کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کی۔ تو سورۃ الصافات میں بھی آتا ہے 93، فراغ علیہم دربن بالیمینی، پھر ان پر پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو تو توڑ پھوڑ دینا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کتنی مدت سے ایسے موقع کے منتظر تھے۔ ادھر قوم کے لوگ میلہ منانے چلے گئے، ادھر آپ سب سے بڑے مندر کو کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوئے، بتوں کی طرف غصے سے متوجہ ہو کر کہنے لگے، بدبختوں، تمہارے سامنے مٹھائیاں اور کھانے پڑے ہیں، انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح، کچھ جواب تو دو۔ ان بے جان پتھروں نے کیا جواب دینا تھا؟ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، ایک کلاڑا لیا اور سب بتوں کو خوب جی بھر کے ضربیں لگانا شروع کی، سب کو توڑ پھوڑ دیا، البتہ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارستانی ہے۔ پھر مندر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ یہ سورۃ الصافات کی آیت 93 تھی، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھی۔ اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ، یہ ستاروں اور علم غیب کے پاس جانے والوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں، ایک صحابی جو ہے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی ستاروں کی وجہ سے کچھ ہو گیا، کیونکہ وہ آپ سے کا منکر ہو جائے گا اور جو ہے ستاروں کا مومن ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، تو یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، صرف اللہ کرتے، ٹھیک ہے، وہ سب سائنسز ہیں، وہ سب علوم ہیں، لیکن کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور حدیث، بلا حساب جنت میں جانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور مسند احمد میں ایسا شخص جو بدشگون بدفعلی لیتا رہا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، مسند احمد کی روایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم، اس میں ہی اسکرین پہ اسی پر ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ وہ کہے، اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدفعلی، بدشگونی اور فعل کیا ہے۔ تو بدفعلی ایک فارسی اور اردو لفظ ہے جو عام طور پر بدشگونی یا بدقسمتی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ بدفعلی کا مطلب ہے کسی چیز یا واقعے کو نحوست یا بدقسمتی کی علامت سمجھنا، برا شگون لینا، کسی واقعے کو منحوس یا بدقسمت تصور کرنا۔ شگون لینا ایک قدیم اور عام استعمال ہونے والا محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا واقعے کو خوش آئند یا منحوس، نیک یا بد علامت کے طور پر لینا۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خوشی یا کامیابی یا بہتری کی علامت سمجھے تو اسے نیک شگون لینا کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی چیز کو نحوست، ناکامی یا بدقسمتی سمجھے تو اسے بد شگون لینا یا بدفعلی کہتے ہیں۔ تو جیسے
مثال پرندے کا الٹا اڑنا بدفعلی سمجھا گیا۔ بعض لوگ کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو بدفعلی مانتے ہیں، تو یہ لفظ اکثر توہم پرستی سپرسٹیشن کے تناظر میں استعمال ہوتا ہے۔ چپل الٹا ہوا تو میں بچپن میں سنتی تھی لڑائی ہو گئی، کبوتر آئے گا تو مہمان آئیں گے، ہماری گھر کے بزرگ کہتے ارے 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 چپل سیدھا کر دو ورنہ دیکھو دیکھو الٹا چپل گھر میں لڑائی ہو جائے گی۔ ہاتھ میں کھجلی پتہ نہیں دائیں میں آئے تو پیسہ آئے گا، بائیں میں آئے تو پتہ نہیں پیسہ چلے جائے گا۔ الو کا بولنا بدفعلی۔ اور یہ ہے کہ جو ہے صبح صبح میں نے پتہ نہیں کسی کی شکل دیکھ لی، یہ تو آدمی ہے ہی بڑا منحوس، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ خاتون تو بس میرے گھر کے تنی کس کی شکل دیکھ لی ہے، میں ان کی شکل دیکھتی ہوں تو میرا سارا دن ہی خراب ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہ بدشگونی، بدفعلی اور فال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بد فعلیوں نے گھیر لیا ہر خوشی کو ہم سے، سو اب کسی نئی خوشی سے ڈر لگتا ہے۔ چلیں شرک کی لیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ سیکنگ ریفیوج فرام شرک۔ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا عالم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ یا اللہ آمین، ہمیں بچا لیجئے شرک سے، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ دعا ہم نے مانگ لی۔ چلیں اب سورۃ الانبیاء 59 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آگے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعے میں، قالو انہوں نے کہا، من کس نے، فعلا کیا ہے، ہاذا یہ، بھی آلہتنا ساتھ ہمارے الہوں کے، انہو یقیناً وہ، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہے۔ ظالمین ظالم کی جمع۔ رواں ترجمہ، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالو تو قوم کہنے لگے، کس نے کہا، قوم نے کہا، من فعل ھذا بآلیاتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے، جزازن ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا، انہو لمن الظالمین ظالمین ظالم کی جمع، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود کو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہوگا، شخص ہے جو بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا بابو ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جس نے ٹکڑے کیے وہ کون ہے، ظالم شخص ہے، یعنی کوئی ظالم ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 60 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو کہنے لگے، سمینا سنا ہم نے، فتن ایک نوجوان کو، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یذکرہم وہ ذکر کرتا تھا ان کا، یقالو کہا جاتا ہے، لہو اسے، ابراہیم ابراہیم۔ رواں ترجمہ، بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قالو کہنے لگے قوم کے لوگ، سمینا ہم نے سنا تھا، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم وہ تذکرہ کرتا تھا ان بتوں کا، اور یقالو لہو ابراہیم اور ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے جن کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی کارستانی، وہ سمجھ گئے تھے نا۔ جب ان کے لوگ میلے سے واپس آ کر اپنے مشکل کشاؤں کی یہ خستہ حالی دیکھی تو انہیں بہت دکھ ہوا، انہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ بڑے بت کے کندھے پر جو کلاڑا ہے تو شاید اسی بڑے خدا نے جھوٹے خداؤں کو تہس نہس کر دیا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، توڑ پھوڑ کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہتے تھے۔ انہیں خیال آیا تو صرف یہ کہ جس کسی نے یہ کام کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے، اب ان مشکل کشاؤں کی ناراضگی سے ہم پر قہر نازل ہو کے رہے گا، اور اس قہر سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس ظالم کا سراغ لگائیں اور اسے قرار و واقعی سزا دیں۔ حضرت ابراہیم چونکہ کئی لوگوں کے سامنے یہ اظہار خیال کر چکے تھے کہ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے،
اور نہ سنوار سکتی ہے، لہٰذا ان کی عبادت کرنا صحیح گمراہی اور انسانیت کی توہین ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کو فوراً یہ خیال آ گیا کہ یہ کارستانی ابراہیم کی ہی ہو سکتی ہے علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی شخص ہماری نظر میں ایسا نہیں جو ہمارے ان معبودوں میں اس قدر گستاخ واقع ہو۔ تو جو سچ ہوتا ہے نا وہ تو کبھی بھی نہیں ڈرتا نا سچ بات کہنے سے، کرنے سے، کیونکہ وہ تو ایک حق میں پیش کر رہے تھے، اللہ کی بات بتا رہے تھے، توحید کا ذکر کر رہے تھے، تو وہ تو بالکل نہیں ڈرے، انہوں نے توڑ دیا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 61 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو کہنے لگے، فاتو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 61۔ اسکرین رک گئی ہے کیا؟ قالو، وہ انہوں نے کہا، فاتو پس لاؤ بھی اسے، علی آیونی آنکھوں کے سامنے، آیونی آیونی آنکھوں جمع ہے نا، تو اس کا واحد کیا ہے؟ آیونی کا آنکھوں کا واحد کیا ہے عربک میں، قرآنک عربک میں؟ عین۔ ہاں جی، آئین، جزاک اللہ خیر، اللہ مبارک۔ الناسا لوگوں کی، لعلہم تاکہ وہ، یشہدون وہ گواہ ہو جائیں۔ ہماری اسما بہن نے بھی میسج کیا ہے، آئین، جزاک اللہ خیر۔ عین۔ جی چلے، سب نے کہا، رواں ترجمہ، سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں، یعنی اس کو سزا ملتی بھی دیکھیں، تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجمع کے سامنے لاؤ جہاں سب جمع ہوں، تاکہ ہم ان کو جو سزا دیں تو یہ ان کو دیکھ کر کوئی ایسا کام نہ کرے، یا یہ مانیے کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ آیت نمبر 62 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ماشاء اللہ یہ تو آپ آدھی صورت ہو جائے گی۔ قالو انہوں نے کہا، کیا انتا تم، انتا کیا تم، فعلتا کیا تم نے، حاضہ یہ، بھی آلہتنا بھی ساتھ، آلہہ معبودوں، نہ ہمارے ساتھ ہمارے الہوں کے، یا ابراہیم، یا اے ابراہیم، ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ رواں ترجمہ، کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ قالو قوم کہنے لگی، انتا فعلتا حاضہ، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے یہ کیا ہے، بھی آلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ، یعنی ان کے جزادن ٹکڑے ٹکڑے کیے، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ چنانچہ جو ہے انہوں نے جب توڑے ہوئے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ کیا تم نے یہ ہمارے معبودوں کی، خداؤں کی، الہوں کی جو ہے حالت کی ہے، تم نے ان کو جزاد ان ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہ حرکت کی ہے؟ آیت نمبر 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آگے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب آگے یہ آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ دیکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا، ٹھیک ہے، یہ توریہ کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈڈ توریہ، نیور ٹولڈ لائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا، سوائے 3 مواقع کے، اور وہ تینوں اللہ کی رضا کے لیے تھے، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات، اور ایک حدیث بھی، تو ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالا اس نے کہا، بلکہ فعلہ کیا ہے اسے، کبیرہم ان کے بڑے نے، حاضہ اس نے، فاسألہم پس پوچھو ان سے، ان اگر کانو ہیں وہ، ینطقون وہ بولتے۔ تو رواں ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ان پر بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہوگا، لہٰذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی تو لہٰذا انہی ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے برسر میدان لایا گیا، اور ان سے پہلا سوال جو ہوا تو وہ اعتراف جرم سے متعلق تھا، کیونکہ جب تک مجرم کا جرم ہی ثابت نہ ہو سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا ہمارے مشکل کشاؤں کو تم نے ہی پھوڑا تھا؟ توڑا پھوڑا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ
قرینے کی شہادت تو یہ ہے کہ یہ سب کارستانی بڑے بت کی ہے جس نے کلاڑا اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ ممکن ہے بڑے خدا کو تمہارے جانے کے بعد چھوٹے خداؤں پر غصہ آ گیا ہو اور اس نے انہیں تہس نہس کر دیا ہو۔ اور اس سوال کا اصل حل یہ ہے کہ ان مظلوم اور ٹوٹے پھوٹے مشکل کشاؤں سے ہی پوچھ لو کہ ان پر کس نے یہ ظلم روا رکھا ہے، اور یقین جانو کہ اگر وہ بولتے ہیں تو یقیناً تم کو اس سوال کا جواب دے دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع میں لایا گیا، ان سے پوچھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح۔ یہ بطور اپنے مطلب کی بات کی یا انہوں نے کہا تاکہ وہ بات جان لے کہ یہ نہ بول سکتا ہو، نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس پر الہ کا اطلاق ہی صحیح ہے۔ ایک حدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بل فعلہ کبیرہم کو لفظ کس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، وہ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، 2 اللہ کے لیے، ایک انی سقیمن اور دوسرا یہی کہ بل فعلہ کبیرہم، اور تیسرا حضرت سارہ اپنی بیوی کو بہن کہنا۔ تو زمانہ حال کے بعض مفسرین نے اس حدیث کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا انکار کر دیا، اس کی صحت پر اصرار غلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے، لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں۔ یقیناً حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کسب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا، گویا یہ کسب اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں، حالانکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ یقیناً کذب نہ ہو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عصا اور غوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے فعل عقل الشجرہ کو نسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیا آدم علیہ السلام کی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے 2 پہلو بھی ہو سکتے ہیں، من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذبی ہے کہ واقعے کے خلاف تھا، بتوں کو انہوں نے خود توڑا تھا، لیکن اس کا انتساب بڑے بت کی طرف کیا، لیکن چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کی بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرقین کی بے عقلی کے اثبات و اظہار کا ایک انداز کہیں گے۔ علاوہ حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے وہ بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ کے روبرو جا کر سفارش کرنے سے اس لیے ابراہیم علیہ السلام گریز کریں گے کہ ان سے دنیا میں 3 موقع پر لغزش کا صدور ہوا ہے، حالانکہ وہ لغزشیں نہیں، یعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار وہ جھوٹ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت والے دن خشیت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگا۔ تو سورۃ الصافات میں ہم دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے فقال انی سقیم، اور کہا میں بیمار ہوں۔ یہ ان کا طوریہ ہے۔ آسمان پر غور و فکر کے لیے دیکھا، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی، نوروز۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے، اور تاکہ ان کے بتوں کا تیا پانچا یعنی توڑ پھوڑ دیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا، یعنی بتوں کو توڑ لوں گا، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ فقال انی سقیم، یہ آسمانوں کی گردش بتاتی ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی نہیں تھی، ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہی ہے، علاوہ ازیں کچھ نہیں تو نزلہ بخار کھانسی، یا کچھ نہیں تو صرف نزلہ ہی ہوتا ہے یا صرف کھانسی ہی ہوتی ہے۔
علاوہ ازیں قوم شرک ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ایک مستقل روگ تھا۔ قوم کا جو شرک تھا ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ایک مستقل روگ تھا، جسے دیکھ کر وہ کڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اب حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے توریہ 3 مرتبہ کے سوا اور کبھی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہرگز جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 موقع پر، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، وہ ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ اب یہ 3 جھوٹ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو ان کا فرمانا بطور توریہ کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یعنی اپنی بیوی کے پاس، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، کیونکہ وہ بادشاہ بہت خراب نظر رکھتا تھا ہر خوبصورت عورت پہ، تو کہیں ان کی طلاق ہی نہ کر دیتا، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگے میرے لیے، وہ حضرت سارہ سے کہنے لگا میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات دے، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس مرتبہ بھی اس طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دے دیا۔ جب سارہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا تو حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے منہ پر مارا، یعنی بادشاہ کے، اور ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی معصمہ، اے آسمانی پانی کی اولاد، یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ تو اہل عرب کی والدہ کون ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام۔ پھر جو ہے ایک اور حدیث میں اور مزید تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، یا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آیا ہے۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے، علیہ السلام، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں۔ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے ہاں بھیجا، یا بادشاہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، یا بادشاہ سارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا
اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ آرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے، یعنی حضرت سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھیں کتنے اس حدیث کے چین آف نریشن دیکھیں کتنے راوی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے، یعنی حضرت سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کہنے لگا تم لوگوں نے میرے ہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، اور انہیں ہاجرہ کو بھی دے دیا۔ تو یہاں دیکھیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو بی بی ہاجرہ کو بی بی آجر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آجر الف پر مد ہے، جیم را آجر۔ پھر سارہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی، یعنی ہاجرہ، انہوں نے یہ لڑکی بھی ان کو دے دی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا تھا۔ اسکرین پہ توریہ کے سلائڈ دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام did توریہ، never told a lie. ابراہیم علیہ السلام never told a lie, did توریہ except on 3 occasions for the sake of Allah's pleasure۔ اب ہم توریہ دیکھ لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جی دکھائیں اسکرین، دکھائیں اسکرین توریہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈid توریہ، نیور ٹولڈ لائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا، سوائے 3 مواقع کے، اور وہ تینوں اللہ کی رضا کے لیے تھے، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء 63 اس آیت میں ہے اور سورۃ الصافات 89 اور ایک حدیث سے بھی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں توریہ کی جو ہے سمری۔ حضرت ابراہیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توریہ کرنا، اور یہ جو بلو میں ہے وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے، اور وہ تینوں اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ وہ 3 مواقع کون سے تھے؟ ابھی تفسیر آپ نے پڑھی۔ نمبر 1 انی سقیم، قوم کو کہنا کہ میں بیمار ہوں، سورۃ الصافات 89۔ جب ان کی قوم یعنی یہ کب کہا تھا؟ جب ان کی قوم بت پرستی کے لیے جشن پر جا رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرکت نہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ حالانکہ حقیقتاً وہ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے ان کے اعمال کو روحانی بیماری سمجھتے تھے۔ تو یہ توریہ تھا، یعنی کچھ اور مراد لینا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ شرک سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت بڑے لمبے عرصے تک دی کہ ان بتوں کو نہ پوجیں جو ستارہ پرست تھے اور سیاروں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو وہ مان کے نہیں دیتے تھے، اور جو ہے شرک توحید کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کا دل بڑا کرتا تھا، تو ان کو وہ موقع کے تلاش میں تھے کہ کب ان بتوں کو توڑ دیں، اور تو ان کو یہ موقع مل گیا۔ قوم جو ہے اپنی کسی جشن پر جا رہی تھی، کوئی ان کا دن تھا نوروز کا، تو انہوں نے اس کو بتوں کو توڑنے کے لیے منع کر دیا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو یہ توریہ تھا، ایک اچھا کام کرنے کے لیے انہوں نے توریہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے موقع یہ تھا کہ بتوں کو توڑ کر کہنا یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے، کالا بل فعلہ کبیرہم، سورۃ الانبیاء 63، بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے تو ان سے پوچھ لو
یہ ایک حکیمانہ انداز میں حجت قائم کرنا تھا۔ وہ دراصل ان کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سارے چھوٹے بت توڑ دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا بت چھوڑ دیا تھا اور اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا تھا۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ بولتا نہیں، یعنی ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان کی ہٹ درمی کہ وہ مان کر نہیں دیتے۔ تو یہ دوسری مرتبہ انہوں نے توریہ کیا، کذب تھا ان کا۔ تو یہ ایک اچھی بات کے لیے تھا، بتوں کو توڑنے کے لیے۔ پھر نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں تیسرا توریہ، فرعون کے درمیان میں حضرت سارہ کو بہن کہنا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ مصر گئے تو ظالم بادشاہ نے سارہ کی خوبصورتی دیکھ کر ان پر نظر رکھی۔ یہ بادشاہ جو ہے کسی بھی خوبصورت عورت کو نہیں چھوڑتا تھا۔ جب اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت عورت ہے، تو انہوں نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا، تو حضرت کیونکہ وہ ان کی طلاق نہ کروا دے، تو کیونکہ وہی 2 مومن تھے اس سرزمین پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا تھا کہ حضرت سارہ میری بہن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچاؤ کے لیے کہا تھا کہ حضرت سارہ میری بہن ہے۔ اس کا مطلب تھا دینی بہن، کیونکہ وہ دونوں دین توحید پر ہی تھے۔ یہ بھی توریہ تھا کیونکہ وہ جھوٹا ارادہ نہیں رکھتے تھے بلکہ حکمت تھی۔ تو کیا یہ واقعی جھوٹ تھے؟ کس سے نہیں؟ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بلکہ توریہ ڈبل میننگ تھے۔ ان میں نیت فریب یا گناہ کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دین کی حفاظت اور حکمت شامل تھی۔ ان کو کذب اس لیے کہا گیا کہ بظاہر جھوٹ نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً گناہ یا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب علماء کی آراء، امام النووی جو ہیں شرح صحیح مسلم، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ان تینوں مواقع پر حضرت ابراہیم کا مقصد فریب دینا یا کسی کا نقصان کرنا نہیں تھا بلکہ یہ حکمت، تقوی اور دعوت کا حصہ تھا۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں ان کو کذب کہنا بظاہر ہے، اصل میں یہ توریہ ہے جو جائز ہے جب اس سے مقصود خیر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو یہ 3 کذب اور جھوٹ منسب کیے گئے وہ دراصل توریہ ہیں، جھوٹ نہیں بلکہ توریہ حکمت اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی باتیں تھیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ناراضگی ظاہر نہیں کی بلکہ انہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے توریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ توریہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا سوائے 3 موقع کے، اور وہ تینوں اللہ کی رضا کے لیے تھے، جس کو ہم نے ابھی جانا سمجھا سمری سورۃ الانبیاء 63 میں، سورۃ الصافات 89 میں، اور ہم نے حدیث سے بھی جانا سمجھا پڑا کہ 3 توریہ کیا تھے۔ 3 کذب اصل میں کذب نہیں تھے، توریہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا سوائے 3 مواقع کے، وہ تینوں اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ الحمدللہ۔ چلیں، تو یہ ہم نے توریہ پہ 63 آیت کمپلیٹ کر لی۔ اب ہم آیت 64 کی طرف چلتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا سب کو؟ توریہ واضح ہو گیا کیا تھا؟ اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی آپ کو کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے تھے 3، تو آپ کے پاس آیتیں بھی آ گئیں، حدیثیں بھی آ گئیں اور دلائل بھی آ گئے، تو دلیل سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ سارے دلائل ہیں، آپ نے اسکرین شاٹ بھی لے لیے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 64، فرجعوا، تو وہ پلٹے، الی انفسہم، طرف اپنے دلوں کے، فقالو، تو انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم ہی، الظالمون، ظالم ہو۔ رواں ترجمہ، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقع ظالم تو تم ہی ہو۔ حضرت ابراہیم تو فرجعوا الی انفسہم، پس یہ لوگ اپنے دل میں قائل ہو گئے، اور کیا قائل ہو گئے؟ کہ جو ہے بت جو ہے بولتے نہیں، اور جو ہے کیونکہ بڑا بت تو بولا ہی نہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے بت سے پوچھو۔
تو وہ تو بولا ہی نہیں، وہ تو مٹی بت کیسے بولتے ہیں، بت تو نہیں بول سکتے، تو وہ اس بات کے قائل ہو گئے۔ فقالو انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ، اور ایک دوسرے کو لاجواب ہو کر کہنے لگے، واقعی ظالم تو تم ہی ہو جو اپنی جان کو بچانے پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں، تو وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے۔ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی، اور ترک حفاظت پر ایک دوسرے کو ظالم کہا، ٹھیک ہے، کہ بڑا بت تو ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ پھر جب ان ظالم کی نشاندہی ہو چکی تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس کو سزا دو، اس کو کچھ سزا دینا چاہیے، وہ سب لوگوں کے سامنے علناً دی جانی چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل اپنے معبودوں کی طرف سے ٹھنڈے ہوں، اور سزا بھی ایسی عبرتناک ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو ان مشکل کشاؤں کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نیکسٹ، سورۃ الانبیاء کی نیکسٹ آیت انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 64۔ ثم پھر نکسو، وہ اوندے کر دیے گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں پر، لقد البتہ تحقیق، علمتا جانتا ہے تو، ما نہیں، ہاؤلائے ہے یہ، ینطقون بولتے، نطق سے نون تو قاف، رواں ترجمہ، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ ثم نکسو علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے، اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ لقد علمتا، یہ تجھے بھی معلوم ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ پھر اے ابراہیم علیہ السلام، تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے۔ دیکھیں دیکھیں، ان کو سمجھ آ گئی، اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے، جس بات کو یہ جس کی پوجا کرتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے، اب ان کی سمجھ میں آ گیا، وہاں سے وہ پلٹ گئے، اوندے ہو گئے، اور پھر سچ بات ان کے منہ سے نکل آئی کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس جواب پر انہوں نے کہا کہ تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اب آیت نمبر 66 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قالا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس نے کہا، افتعبدون، کیا، فا بلا، تا تم، عابدون عبادت کرتے ہو، افتعبدون کیا بلا تم عبادت کرتے ہو، من دونی سوائے اللہ کے، ماں ان کی جو، لا ینفعکم نہیں وہ نفع دیتے ہیں، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یدرکم وہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں، درر سے دعا رارا، رواں ترجمہ، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر بھی تم کیا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو کہ وہ اپنے چھوٹے معبودوں کو بھی نہ بڑا معبود بچا سکا، اور وہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، توڑا گیا تو ٹوٹ گئے، پھر بھی تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کچھ فائدہ سے دے سکتے، تمہیں ینفع، نفع، نون فا عین، نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یدرکم درر، دعا دوارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر مجمع میں جمع شدہ سب لوگوں کو اپنے مشکل کشاؤں کی بے کسی کا ٹھیک طور پر احساس ہو گیا۔ لوگوں کے پاس ماں سوائے شرمندگی اور خاموشی کے اس کا کوئی جواب نہ تھا، اسی لیے تو فرمایا نا پچھلی آیت میں کہ وہ اپنے کیا ہوا، سر کے بل اوندے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ اوندے ہو گئے، سما نکسو علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم دراصل یہی کچھ چاہتے تھے، اور یہ جو کچھ ہوا یہ حضرت ابراہیم کی توقعات اور منشا کے عین مطابق تھا۔ تبلیغ اور رد شرک کا جو سنہری موقع اس وقت ہاتھ آیا تھا، شاید اس لیے پہلے کبھی نہ آیا ہو، چنانچہ اس وقت آپ نے اس بھرے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ تمہارے مشکل کشا اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر وہ تمہاری کیا مشکلیں دور کر سکتے ہیں یا تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور افسوس تو تم لوگوں پر ہے جو یہ باتیں جانتے ہوئے بھی ایسے مشکل کشاؤں کی عبادت کیے جا رہے ہو جو اپنے ظالم سے بھی بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ توڑنے والے کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ظالم ہے،
تو تم تو اپنے ظالم سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے پھر آیت نمبر 66، ماشاء اللہ 65 پہ آپ کا آدھی صورت ہو گئی. 66 67 ہے، 67 افن، اف ہے لکم تم پر، ولیما اور جن کی تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، من دونی سوائے اللہ اللہ کے، افلا کیا، فا بھلا، لا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لوگے. رواں ترجمہ، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں. افن لکم، تف ہے تم پر، اف ہے تم پر، ولیما تعبدون من دون اللہ، کس لیے تم پر تف ہے اف ہے، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جو تو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، جو جن کو تم نے ظالم کہا، توڑنے والے کو، تو وہ ظالم سے بھی تمہیں نہیں بچا سکے. افلا تعقلون تو کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں. یعنی جب وہ خود ان کی بے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام تم دیکھتے نہیں کہ لا ینطقون، وہ تو بولتے نہیں، تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو جو ہے اب خلاصہ یہ ہوا ساری باتوں کا، جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. میں پانی پی لوں. 52 سے 67 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو طریقہ تبلیغ سے جو ہے جو ساری باتیں سکھائی وہ کیا تھی کہ ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں، صلاحیتیں، علم و رشد عطا کیا ہو، ہمیں اس کو بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کو سوچ پر ابھارنا چاہیے. انہوں نے جو ہے قوم مان کے نہیں دے رہی تھی. بسم اللہ، میں پانی پی لوں. تو قوم جو ہے توحید کا مان کے نہیں دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتی تھی، ستارہ پرستے، ستاروں کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتی تھی. تو ان کو بڑے بت کو سارے بتوں کو مار کے بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا چھوڑ کے ان کو سوچ پر ابھارا. تو ہمیں بھی کوئی بات نہیں مانتا ہو تو بڑی حکمت سے ان کو سوچ پہ ابھارنا چاہیے. اور وہ جو ہے وہ تو ہٹ درمی تھی، نہیں مانے، لیکن ان کی سوچ نے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بت تو بولتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو سوچ پہ ابھارنا چاہیے، توحید کی دعوت دینی چاہیے، اللہ کی معرفت کرانی چاہیے، اللہ سے جوڑنا چاہیے، شرک سے روکنا چاہیے. آج بھی ٹھیک ہے ہم جو ہیں قرآن کی نالج آ گئی ہے ماشاءاللہ، تعلیم القرآن کر رہے ہیں اور نالج آ گئی تو شرک ہم نے چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی ہمارے ملکوں میں یہاں بھی شرک ہے. تو شرک سے روکیں، شرک بہت جگہ ہے. اور اپنے ایمان کا برملا اظہار کرنا چاہیے، اور جو ہے حق بات کہتے ہوئے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ حق تو حق ہے، کسی حال میں بھی نہیں ڈرنا چاہیے. باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا چاہیے، ضرورت کرنے پر تدبیر بھی کرنی چاہیے، اور دلیل سے بات کرنی چاہیے. انہوں نے دلیل بھی دی چھوٹے بتوں کو توڑ کے، بڑا بت تو ان کو مدد ہی نہیں کر سکا. دوسروں کی عقل کو جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے. ہر وقت جو ہے عذاب اور جہنم سے نہیں ڈرانا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈرانا بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وانذر، ان کو ڈرائیے، خوشخبریاں دینی چاہیے، ان کو جھنجھوڑنے کے ساتھ اللہ کا خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے. جہاں کہے کہ اللہ عذاب لینے میں سری ہے، جلد باز ہے، تو کہنا چاہیے کہ جلدی کرتا ہے، تو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ودود بھی ہے، محبت بھی کرتے ہیں، غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی نعمتیں اور صلاحیتیں، علم و رشد جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے. تو اب آپ کا Q&A ہے، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. 52 to 67 میں جو ہے 67 تک، ہاں آپ نے کیا جانا سمجھا؟ میں نے ابھی ساری سمری بتائی. جی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جی کون بتائے گا؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں، ٹائم بھی اپ ہو رہا ہے. چلیں اسکرین پہ دیکھیں 52 to 67. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو طریقہ تبلیغ سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں، صلاحیتیں، علم و رشد مجھے عطا کیا ہے، مجھے ان کو بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے،
دوسروں کو سوچ کو ابارنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، شرک سے روکنا ہے، اللہ کی معرفت کرانی ہے، اپنے ایمان کا برملا اظہار کرنا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا ہے، اور ضرورت پڑنے پر تدبیر کرنی ہے، دلیل سے بات کرنی ہے، دوسروں کی عقل کو جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت بھی پیدا کرنی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا 1 گھنٹے کا یہ لیکچر تھا، اس میں تین چھوٹی ویڈیوز بھی ایڈٹ ہو جائیں گی۔ اول تو توریہ پہ، اس کو بھی خوب شیئر کیجیے گا، اور آج کا بھی خوب شیئر کیجیے گا، اور جو ہے وہ آیت 58 پہ جو شرک کی بات ہوئی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ، اور بیچ میں ایک اور چھوٹی موٹی کوئی ٹاپک آ گیا، کیونکہ ایک ایک لیکچر میں کئی ٹاپک ہوتے ہیں، اور اگر ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسے نواسی، ہمیں اس تعلیم القرآن کے کورس میں بہت IT کے لوگ چاہیے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے، سسٹر عظمیٰ کے ساتھ اسکرین شیئرنگ کے کام کے لیے۔ انگلش میں تو ہمیں 2 بچیاں مل گئی ہیں، اور وہ جو ہے سسٹر رخسانہ بھی اپنی بیٹی کی ہیلپ کرتی ہیں، آمنہ انم، اور ایک اور ہماری انگلش میں ہے رئیسہ، وہ مل گئی ہیں الحمدللہ۔ اردو میں بہت کام ہوتا ہے، ہمارے 3 لیکچرز جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے بچے بچیاں خواتین بیٹے بیٹیاں چاہیے جو یہ کام کریں نا۔ چھوٹی ویڈیو بہت ایڈٹ کرنی ہوتی ہے، کہ ایک بڑے لیکچر میں 3 4 ٹاپک بھی، جیسے آج کافی ٹاپکس ہیں اس کے اندر نا، تاکہ وہ ہم آسانی ہو نا، جلدی سے ہم ٹاپک چھوٹا ویڈیو اٹھائی، چھوٹا لیکچر اٹھایا، اور ہم نے اس کو فارورڈ کیا، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہے ہمیں اجر ملے گا، کوئی بنانے میں بھی ہیلپ کرے گا اور فارورڈ کرنے میں بھی۔ چلے ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹارگیٹ تو بہت آگے تک جانے کا تھا، موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی اور بھی باقی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو جمعے کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا مانگ لیتے ہیں، شرک سے پناہ بھی مانگ لیتے ہیں پہلے، شرک کی دعا بھی مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا تھی دعا؟ چلیں شروع کریں، ہم شروع کرتے ہیں شرک کی دعا۔ شرک پہ جو ہماری دعا تھی، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما اعلم لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کوئی بات بتائے گا توریہ کے بارے میں، یا کوئی بھی جتنا جو کچھ ہے، کوئی کسی بھی آیت پہ کوئی آپ بات رکھیں گی کیا؟ توریہ کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو اتنی تفصیل سے معلوم